اس ایپیسوڈ کے پرومو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب نوشیروان جو ہے وہ دعا کے لیے شاپنگ کرتا ہے اور وہ دعا کے لیے بہت سارے زیورات اور برائڈل مہنگے مہنگے جوڑے بھی خریدتا ہے۔ جب اس بات کا پتہ نوشیروان کے باپ یعنی بابا سائی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ زنیرہ کے گھر گیا تھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور جب نوشیروان کی ماں ان سے پوچھتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو تو اسے جواب دیتے ہیں کہ میں نوشیروان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اور جب نوشیروان گھر آتا ہے تو اس کے والد کے پوچھنے پر وہ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا بابا سائی جس پر اماں کی تربیت یا آپ کو مجھے اپنا نام دینے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ بات سن کر نوشیروان بولتا ہے کہ میں دعا سے نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح سے جواب دینے کے بعد اس کے بابا سائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی بیگم سے مشورہ کریں گے کہ نوشیروان آج تک میری کسی بات کا انکار نہیں کر پایا اور کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ میں نے نوشیروان کو بلایا ہو اور وہ نہ آئے۔ اس پر نوشیروان کی والدہ بھی بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی اور وہ دونوں مل کر سوچیں گے کہ آخر نوشیروان کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس پر نوشیروان کے بابا سائی کہیں گے کہ ضرور کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ ایسے ہی نوشیروان مصروف نظر نہیں آتا۔ اگلے دن جب نوشیروان اپنے بابا کی حویلی پر ان سے ملاقات کرنے جاتا ہے اور نوشیروان کے بابا پھر اسے کہتے ہیں کہ تم زنیرہ کے بنگلے کے چکر لگانا چھوڑ دو، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ دعا سے نکاح کرنے والی بات سنتے ہی اس بابا سائی اور نوشیروان کے درمیان تلخی بڑھ جاتی ہے اور ان دونوں کی آپس میں بحث ہوگی، لیکن نوشیروان جو پکا اپنے ارادہ کر چکا ہے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بہت زیادہ بحث و تکرار کے بعد نوشیروان کے بابا سائی کو نوشیروان کی بات کے آگے سر جھکانا ہی پڑے گا اور اس کی بات ماننی ہی پڑے گی، آخر وہ اس کا بیٹا جو ٹھہرا۔ دوسری طرف زنیرہ کے بنگلے پر بہت زیادہ خوشی منائی جا رہی ہے کیونکہ آج زنیرہ کو ملنے والی ہے دعا کے بدلے منہ مانگی قیمت۔ دعا کو تیار کرتے وقت دعا کی دوست کہتی ہے کہ دعا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو اور آج تک میں نے ایسی سجی ہوئی دلہن کبھی نہیں دیکھی، صرف ایک ہی بات کی کمی رہ گئی ہے جو ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی۔ دعا کو رخصت کرنے کی ساری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد اب زنیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بے چین اور بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہے کہ وہ نوشیروان اب تک کیوں نہیں آیا، اور وہ تو مولوی صاحب کو بھی بلا لیتی ہے تاکہ نکاح کی تیاریاں کی جائے، لیکن اب بس ایک ہی بات کا انتظار ہے کہ نوشیروان آئے اور دعا کو لے جائے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے زنیرہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کیونکہ زنیرہ بہت بےتابی سے نوشیروان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ زنیرہ جو ہے وہ اس سے منہ مانگی قیمت ملنے والی ہے اور زنیرہ یہ رقم لے کر خوشی خوشی دعا کو رخصت کر دے گی، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ ہنگامہ ہونے والا ہے کیونکہ نوشیروان کی پہلی بیوی جو ہے پہلے ہی اس کی اور اس کے بابا کی گفتگو سن چکی ہے، اور اب جب دعا کو نکاح کر کے گھر لایا جائے گا تو وہ اور بھی زیادہ پریشان نظر آئے گی، اور اب ہو سکتا ہے کہ نوشیروان کی پہلی بیوی اس کا بہت زیادہ خیال رکھے اور اپنا یہ مطالبہ سامنے رکھے گی کہ یا تو نوشیروان اسے چھوڑ دے یا وہ دعا کو طلاق دے دے، اور اس طرح نوشیروان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ اور جہاں تک نوشیروان کے بابا سائی کا تعلق ہے وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی کھڑا نہیں کرنے والے کیونکہ نوشیروان نے پہلے ہی اپنے بابا کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ وہ دعا سے نکاح کرنے جا رہا ہے، اور دعا سے کیوں نکاح کرنے جا رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان اگلے ایپیسوڈ میں اپنے بابا سائی کو بتا دے گا۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔